أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے ہمارا یہ 7واں سیشن ہے اور جناب امیل علیہ السلام کے کلام نہج البلاغہ سے خط نمبر 69 جو جناب امام نے حارث حمدانی کو لکھا اس خط پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ مختصراً بات اپنی دہرا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم اس نہج البلاغہ کی اہمیت، عظمت اور اس کے اندر کون کون سے خزانے پوشیدہ ہیں ان کو پہچانیں، اور دوسرا مرتبہ یہ آتا ہے کہ جب ہم نے ان چیزوں کو پہچانا تو خود ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں امر بالمعروف، تو امر بالمعروف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو ایک چیز سامنے رکھ کے مثلا کہیے نماز پڑھی اور کہیے روزہ رکھی، وہ امر بالمعروف کی ایک بہترین شکل ہے، لیکن کلی طور پر کیونکہ معروف سے مراد یہ ہے اچھائی کی طرف راغب کرنا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اچھائی کی کوئی تفصیل پیش کی جائے تو بعد از کلام پروردگار جناب پیغمبر اکرم کے کلام کو اس انداز میں جمع نہیں کیا گیا کہ آپ کے خطبات اور آپ کے خطوط اور وہ چیزیں تفصیلی۔ بہرحال بعد از خدا و پیغمبر اگر کوئی خیر کا کلام سب سے بلندیوں پر ہے تو وہ کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید کے لیے بھی میں 2-4 دن پہلے ایک کسی بزرگ کا، بعض نے غزالی کی طرف اس کی نسبت دی ہے، اور مجھے جو ملا ہے ایک کتاب مفتاح کے نام سے حرالی کر کے، یہ ایک بزرگ ہیں اہل سنت علماء میں سے، عجیب جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کلام خدا کا سمجھنا علم علی پر منحصر ہے۔ بہت بڑا جملہ جو ہے اس میں، اور وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، بہت سارے انہوں نے کام کیے ہیں بالخصوص تفسیر پہ۔ ان کا حرالی کا ایک تعارف بطور مفسر ہے، اور بعض نے غزالی کا بھی حوالہ دیا ہے، میں نہیں دیکھ سکا خود غزالی کی کسی کتاب سے، لیکن یہ کتاب میں نے خود پھر دیکھی ہے مفتاح کے نام سے، تفسیر کے حوالے سے، اور اس میں یہ جملہ بڑا کمال کا جملہ ہے کہ علم علی پر منحصر ہے قرآن فہمی۔ تو اب امیر المؤمنین کے علوم میں سے ایک علم جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے نہج البلاغہ۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں امر بالمعروف، تو امر بالمعروف میں سے یعنی ان اچھائیوں کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، جو اچھائیاں پھر خود بہت سارے اچھائیاں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری ذمہ داری کہ ہم نہج البلاغہ کو سمجھیں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں۔ البتہ سمجھیں گے تو یقینی ہے کہ پھر ہم اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو جناب امیل علیہ السلام کا حارث حمدانی کو خطاب، گویا جناب امام اپنے زمانے میں ایک خطاب کر رہے ہیں، اور آج ہم اس زمانے میں بھی امام کے مخاطب ہیں، یا اس کو خوبصورت لفظ جو ہے وہ یہ کہے جا سکتے ہیں، اور بہت ہمیں اطمینان ہو سکتا ہے کہ اس وقت کا امام بھی یہی چیزیں اپنے زمانے کے معمومین کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے گویا بیان کر رہے ہیں۔ تو نہج البلاغہ کو اگر اس انداز سے سمجھا جائے اور اپنی ذمہ داری سمجھی جائے کہ ہم نہج البلاغہ کو جناب امام عصر کے کلام کی جگہ پہ بھی رکھ کے اپنے آپ کو مخاطب بنا سکتے ہیں، اور اس وقت ہمارے لیے واضح ہو جائے گا کہ امام زمانہ کی غیبت کی صورت میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب جو امام نے توجہ دلائی ہے ان میں سے کچھ چیزیں عرض کر چکے ہیں، اور 18 صفات یا 18 احکامات جو امام نے بیان فرمائے ہیں ان پہ بحث مختصراً ہو چکی ہے۔ 19ویں خطاب میں جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ
تقدمتن من نفسہ و اہلہ و مالہ، ایک فضیلت کا پہلو امام بتلانا چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بھی درجات ہیں، اور ان درجات میں سے سب سے افضل امام نے اس خط میں کیا فرمایا ہے۔ یہ افضل کی بات جب آتی ہے تو افضل اس موقعیت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بہت ساری حدیث میں بہت ساری چیزوں کو، اور یہ ذرا دقت طلب چیز ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی مثلا ہم بیٹھے ہیں، ایک ماحول ہے اور ایک خاص قسم کے افراد ہیں، ہم اگر کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں اس صورت میں ایک یہ اچھی چیز جو ہم کر سکتے ہیں یا ہمارے اختیار میں وہ یہ ہے۔ بعض اوقات جو ہے دوسری جگہ پہ وہی افراد ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ بہت اچھی بات سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ دوسری بات کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں کہ بہترین مومن کون ہے؟ بہترین مومن وہ ہے کہ جو اپنی جان میں سے، اپنے خاندان میں سے، اپنے مال میں سے کچھ آگے بھیج دیتا ہے۔ آگے بھیج دیتا ہے یعنی خدا کے پاس جو ہے وہ، چونکہ یہی لفظ تقدم جناب امیر علیہ السلام نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے، افضلہم تقدمتاً، تو یہ قرآن مجید میں بھی یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ نحل کی آیہ نمبر 96 کو اگر دیکھیں تو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُّوهُ عِندَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو اچھائیوں میں سے آپ آگے بھیجیں گے۔ تو یہاں جناب امیر علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے کہ، اور افضل مومن وہ ہے جو اپنے نفس میں سے، اپنے مال میں سے، اپنے خاندان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے بھیج دیتا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوگا کہ آخرت کے لیے کچھ کر جاتا ہے۔ اب آخرت کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں، تمام اچھائیاں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان، ایک بحث جو ہے وہ چلتی ہے، یہ ہے کہ انسان کچھ آگے بھیج دے تو اس کے بعد بھی اس کے کام آتا ہے۔ دو پہلو ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ سورہ یاسین کے جو الفاظ ہیں کہ آپ جو آگے بھیجتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے، اور جو آثار ہوتے ہیں اس کا بھی آپ کے لیے بہتری ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آثار کا بھی کہا ہے اور آگے کا بھی کہا ہے۔ تو کچھ چیزیں آگے آپ بھیج سکتے ہیں، یہ تفصیلی بحث ہے، اس میں سے اپنی جان میں سے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات میں سے، اپنی جان میں سے کیا آگے بھیج سکتے ہیں؟ بہت ساری اچھائیاں ہیں، ہم اپنی جان کے ذریعے سے جو نیکیاں کرتے ہیں، کسی جدا ہوئے بھائیوں میں ہم صلح کرا دیتے ہیں۔ اب یہ ایک صلح ایسی چیز ہے جو ہم نے اپنی جان سے کی ہے، اپنی محنت سے کی ہے، اپنے شعور سے کی ہے۔ اب ہم نے ظاہری طور پر تو دو بھائیوں کو جو ہے وہ ملایا ہے، لیکن یہ ہمارا ایک مقدمے کے طور پر ایک ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن اور آخرت کے دن ہمیں کام آئے گی۔ تو یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کی مراد کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آگے بھیج دیجئے۔ اب اس میں بہت ساری مثالیں اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، کیونکہ بعض شارحین نے کہا کہ یہاں مراد امام کی جو ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد میں سمجھتا ہوں کہ ایک نمونہ ہے، جہاد میں آپ نے اپنی جان قربان کر دی ہے، تو وہ تو جان کلی طور پر جو ہے وہ قربان ہو گئی، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی آگے بھیجا جا سکتا ہے۔ تو یہ امام فرماتے ہیں کہ افضل المؤمنین وہ ہے جو ان تینوں چیزوں کا حصہ آگے بھیجتا ہے۔ اس سے یہ بھی امام گویا متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو مومنین کے درجات ہیں، جو زیادہ بھیجے گا اس کا درجہ زیادہ بلند ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ آگے بھیجنے میں جس کا جتنا خلوص ہوگا وہ اس معیار سے بھی بلند ہوگا۔ تو ایک چیز جو امام نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ ہے آگے بھیجنا اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنے خاندان سے۔ اس کے بعد جو صفت نمبر یا حکم نمبر 20 امام نے فرمایا ہے، بلکہ اس کو اگر آپ یہ دیکھیں اس صفت کی، پھر امام نے ایک تفصیل بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ آگے بھیجیں گے تو یہ بہترین مومن ہے۔ کیوں؟ امام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمُ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ وَمَا تُؤَخِّرُ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُهُ۔ بڑے خوبصورت انداز میں امام فرماتے ہیں کہ افضل اس لیے بن گیا ہے کہ جو آپ نے آگے بھیج دیا ہے اس کا اثر آپ کے لیے باقی رہے گا۔ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق،
جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو اللہ کے پاس ہوتا ہے تو وہ باقی رہتا ہے۔ امام نے بھی یہاں گویا تفسیر یہی کی ہے کہ جو آپ کے پاس رہے گا وہ ختم ہوگا، جو اللہ کے پاس ہوگا وہ باقی ہوگا۔ تو آپ آگے بھیج دیں گے تو یعنی وہ اللہ کے پاس آپ نے بھیج دیا ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ خلوص کے ساتھ بھیجیں گے تو اس کی قیمت جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی، تو جب اللہ کے پاس پہنچ جائے گا تو اس کا اثر ہمارے لیے باقی رہے گا۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے ترجمہ جو کی ہے، کیونکہ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیج دو گے وہ ذخیرہ بن کے تمہارے لیے محفوظ رہے گا۔ خوبصورت ترجمہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے خاندان سے جو ہے وہ، اب خاندان سے ایک سوال ہوتا ہے، ہم نے کبھی یہ بحث مجھے یاد آ رہا ہے کہ ظاہراً کی تھی، خاندان سے آگے بھیجا سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں دو پہلو ہیں، ہم اکثر اس میں کمزوری دکھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان کو اپنے فخر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم خاندان کو اپنے فخر کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ ہم اللہ کے کاموں کے لیے ان کو مددگار بنائیں۔ اب یہی خاندان ہے، اس خاندان سے ہم کل پرسوں جو ہیں وہ بالخصوص بڑے خاندان جو ہیں ان میں یہ بہت کمزوری ہے، اور ہمارے کمزور عقائد والے لوگوں میں وہ بڑا بھی سمجھا جاتا ہے اور عزت والا بھی سمجھا جاتا ہے کہ ایک بات ہوئی اور اس کے خاندان جو ہیں اس نے دوسروں کو مار کٹائی اور یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا۔ یہ خاندان میں پھر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خاندان والے پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اب یہ جو ہمارے خاندان کا آدمی غلطی کر رہا ہے، آیا یہ اس کی غلطی ہے یا نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے، نہیں، کیونکہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، جو بھی وہ کرے گا اسی کو صحیح سمجھ کے بڑے بڑے شریفوں کے جو ہیں وہ اس کے پگڑیاں اچھالتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان کے۔ اب آپ کے خاندان کے افراد جو ہیں وہ اگر گھٹیا قسم کے حرکات کریں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ خاندان کے وجہ سے اس کی غلطی کو بھی آگے بڑھائیں۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنے بھائی کے مددگار بنو، ظالماً و مظلوماً۔ وہاں لفظ یہ ہیں کہ آپ اپنے بھائی کے مددگار بنو، وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، دونوں صورتوں میں آپ اس کے مددگار بنو۔ وہاں علماء نے یہ بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ ظالم کے مددگار یہ کہ وہ جو غلطی کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے، آپ اس کے مددگار بنو اور آپ اس کو سمجھاؤ۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ خاندان کے نیک افراد نے پورے خاندان کو ظلم کرنے سے بچایا۔ اور مظلوم کی صورتحال بھی یہ ہے کہ یہ تو ایک عام فہم چیز ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، پھر بات وہی ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ اس خاندان کے کسی فرد کی غلطی کی وجہ سے آپ دوسروں پہ ظلم کریں، نہیں، واقعاً اگر کوئی مظلوم ہے تو اس میں فریضہ بنتا ہے خاندان کا کہ بھائی بھائی کی مدد کرے۔ یہ البتہ آگے چلتا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو وہاں بھی یہی اصول چلتا ہے کہ اگر کوئی مومن بھائی جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روک کے اس کی مدد کیجیے، اور اگر کوئی مظلوم ہو رہا ہے، کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہے تو اس کی بھی مدد کیجیے۔ تو یہ اس میں فَإِنَّكَ مَا تُقَدِّمْ مِنْ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُهُ، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سے آپ کچھ آگے بھیج دیں گے تو یہ ایک ایسا ذخیرہ ہوگا جو آپ کے لیے باقی ہوگا۔ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیج دو گے وہ ذخیرہ بن کر تمہارے لیے محفوظ رہے گا۔ اور یہ ایک عجیب جملہ امام نے فرمایا، وَمَا تُؤَخِّرْ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرُ، اور آپ جو پیچھے چھوڑ جائیں گے، اب پیچھے چھوڑی ہوئی، یہ بڑا تفصیلی بات ہے، پیچھے چھوڑی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ دو قسم کی ہوں گی، یا تو آپ جن کے پاس چھوڑ رہے ہو وہ نیکیوں میں استعمال کریں گے اور آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کے نام پہ کچھ یاد رکھیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور جس نے یہ بنیاد بنائی تھی اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے، اور حدیث میں بڑی تفصیل سے اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آدمی قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ مال کمایا تھا میں نے اور میں اس سے کوئی اچھائی نہیں کما سکا، لیکن اسی مال سے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں دوسروں نے اس سے اچھائیاں کمائی ہیں۔ البتہ اللہ کریم ہے، وہ اس کی اچھائیوں کی وجہ سے من سنّ سنۃ حسنہ، مال تو اس کا تھا، اللہ یقیناً اس کو اجر دے گا،
لیکن جو آج یہ خود لے سکتا تھا وہ نہیں لے سکا اور پیچھے ورثاء کا محتاج رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کو یاد نہیں کرتے، اپنے زندگی کے لیے کرتے ہیں، تو یہ پھر اور حسرت میں رہے گا کہ میں تو اس کو اچھائی کے لیے استعمال نہیں کر سکا تھا، میرے عزیزوں نے اس کو اچھائی کے لیے استعمال کیا۔ تو یہاں جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جو وَمَا تُؤَخِّرْ يَكُنْ لِغَيْرِكَ خَيْرٌ، اس کی اچھائی جو ہے وہ مفتی صاحب ترجمہ، اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے اس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ جناب امین علیہ السلام نے لفظ خیر استعمال کیا، یعنی اس کی اچھائی جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہوگی۔ اب اچھائی مادی بھی ہو سکتی ہے اور اچھائی جو ہے وہ معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے بہت سارے افراد ایسے دیکھے ہیں، اور ایک حکم فقہی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کے جو مال ہے اس مال سے اس کے واجبات ادا کیے جائیں۔ ہم جب مال جو بچتا ہے تو ہم اس میں تقسیم پہ دیکھتے ہیں کہ اس نے چھوڑا کیا ہے اور کس کے حصے میں کیا آئے گا۔ اب یہ جو دوسرے ہیں اس سے مادی طور پہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ پچھلا ایک جملہ عرض کیا تھا کہ کم از کم انسان کو پھر اپنی زندگی میں اپنے لیے کچھ استعمال کرنا چاہیے، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت سارے بالخصوص بر صغیر میں ایسے افراد دیکھے ہیں۔ ایک سید تھے وکیل، ان سے ہماری ایسی اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو بڑا خوب جملہ انہوں نے فرمایا کہ نہ لوگوں کو حکومتوں پہ یقین ہے، نہ لوگوں کو خدا کی حکومت پہ یقین ہے۔ اس لیے کہ اگر حکومتوں پہ مثلا جیسے بینیفٹ والی حکومتیں ہوتی ہیں جو اس قسم کی، تو وہ ماں باپ کہتے ہیں چلیں ہماری جو گزر رہی ہے بچوں کا بھی سلسلہ جو حکومت ہے، تو وہ ذرا اطمینان سے مرتے ہیں۔ ورنہ بر صغیر میں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خود نہیں کھائیں گے اور بچوں کے لیے بچاتے رہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر حکومت پہ نہیں ہے تو خدا کی حکومت پہ بھی ہمیں اعتماد نہیں ہے کہ جس نے ہمیں دیا ہے وہ بچوں کا بھی خدا ہے۔ تو بہرحال ہم اپنی ساری زندگی خرچ کرتے ہیں دوسروں کے لیے، ایسے نہ ہو کہ ہم ایک اور حدیث میں لیکن نہج البلاغہ کے ایک الفاظ میں جناب امین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ دوسروں کا خزانچی مت بنو، دوسروں کے خزانچی مت بنو، مال جو ہے اس کو اپنا سمجھو اور جو اس کا خرچ کی جگہ ہے اس پہ خرچ کرو۔ بہرحال یہاں چونکہ جناب امین علیہ السلام نے تینوں چیزوں کے لیے لکھا ہے، نفس کے لیے بھی، اہل کے لیے بھی اور مال کے لیے بھی۔ اگلی جو امام علیہ السلام کے فرمان میں حکم ہے وہ ہے، امام فرماتے ہیں وَحَذَّرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَعْيُهُ وَيُنْكَرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ۔ امام فرماتے ہیں کہ کس کو دوست بنانا چاہیے یا کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے، اس پہ آپ نظر رکھیں۔ وَحَذَرْ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَعْيُهُ، جو کمزور رائے کا آدمی ہے اس سے آپ دور رہو، اور جس کے افعال برے ہیں، يُنْكَرُ عَمَلُهُ، جس کا اعمال منکر ہیں یعنی برے اعمال ہیں، اس سے بچو۔ دونوں چیزیں، بالخصوص پہلی چیز قابل توجہ ہے کہ رائے جو ہے وہ جس کی کمزور ہے اس سے بچو، اس کی صحبت سے بچو، اور پھر یہ ہے کہ عمل جس کا کمزور ہے برا ہے اس سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پہچان جو ہے وہ صاحب سے ہوتی ہے، اس کے ساتھی سے ہوتی ہے۔ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ، ساتھی کو ساتھی سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ دوستی کے لیے ایک بہت مہم موضوع ہے کہ دوست کس کو بنانا ہے، اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ یہاں صحابہ جو ہیں وہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ۔ عام اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہے وہ آپ اب دیکھیے الحمدللہ ہمارا جو یہاں سسٹم ہے کہ ایک شرفاء پہچانے جاتے ہیں امام بارگاہوں سے، یعنی ہم نے خود دیکھے ہیں کہ اگر کسی شریف سے پوچھئے جی کہ وہ کیسا آدمی ہے، آپ ممکن ہے اس کے خاندان کو بھی نہ جانتا ہو اور سامنے ہو اور اس کے نام کو بھی نہ جانتا ہو، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے مجالس کا، نماز جمعہ کا، نماز جماعت کا پابند آدمی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم کسی آدمی کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، کہاں سے ہے وہ بھی نہیں جانتے، لیکن نماز جماعت کا پابند آدمی ہے، تو یہ خود اس کی ایک اچھائی کی نشانی ہے۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہاں آتا ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے، مسجد میں آتا ہے، مجلس میں آتا ہے، تو یہ اس کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ خدا نہ کرے وہی آدمی اگر کہیں اور غلط مقامات پر جاتا ہے تو اس کا تعارف
وہ ہوگا۔ تو جناب امیر علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ بہرحال یہ موضوع بہت عام ہے، البتہ اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے، جی ہم کوئی اتنے کمزور تھوڑے ہیں، ہم اتنے کمزور تھوڑے ہیں کہ اس کی بات سے متاثر ہو جائیں گے، اس کی رائے سے متاثر ہو جائیں گے۔ جناب امیر علیہ السلام خبردار کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ممکن ہے آپ متاثر نہ بھی ہوں، آپ پر اس کی بات اثر انداز نہ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ باہر کا اگر آدمی دیکھے گا آپ کو تو وہ آپ کو نہیں جانتا، تو اس کے ذریعے سے آپ کی پہچان ہوگی۔ وہ آدمی اگر کمزور آدمی ہے تو دوسرے بھی کہیں گے یہ ایک جیسے ہیں۔ تو اب ایک جیسے ہونے سے بچنے کے لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ساتھ ایسا ہو کہ کمزور رائے اور برے اعمال والا نہ ہو۔ البتہ یہاں ایک چیز اضافہ کرتا جاؤں، اور وہ یہ کہ ہم جب کہتے ہیں کہ دوستی، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گناہ گاروں سے جو ہے وہ بھاگ جائیں، گناہ گاروں سے بھاگے نہیں، لیکن یہ ہے کہ گناہ گاروں جیسے نہیں ہو۔ یہ دو پوائنٹ جو ہیں، ایک یہ ہے کہ بھاگ جانا، ہم دور رہتے ہیں جی ایسے افراد سے، ممکن ہے ہمارے جو ہیں وہ نزدیک ہونے سے کسی کی زندگی سنور سکتی ہے، تو ہمارا دور رہنا پھر اس سے گناہ ہوگا۔ ہم تبلیغ کا ذریعہ، ہم امر بالمعروف کا ذریعہ، اس کو اپنے طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس سے اچھا برتاؤ۔ تو یہ ہے حکم نمبر 20 جو جناب امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا اٹھنے بیٹھنے کا اور دوستی کا۔ یہ ایک کافی دلچسپ موضوع ہے، اور وہ ہے امام فرماتے ہیں وَاسْكُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ، بڑے شہروں میں رہائش رکھو، فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ، وجہ امام نے جو ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ وہاں مسلمان زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب یہ حکومتوں کا کیا ہے، بہرحال آج کل جو ہے وہ امام علیہ السلام کہ اس فرمان کو اگر مد نظر رکھا جائے تو امام نے چونکہ خود وجہ بھی بتلا دی ہے، جماع المسلمین، یعنی جہاں مسلمین زیادہ اکٹھے ہیں۔ اب ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ بڑے شہر تو ہیں، آیا ان بڑے شہروں میں یہ چیز صادق آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس لیے کہ امام نے وجہ بیان کی ہے کہ بڑے شہروں میں رہو، اس وجہ سے۔ اس کو اگر ہم دو پہلو لیں کہ ایک حکم ہے کہ بڑے شہروں میں رہو، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اکثریت کس کی ہے۔ جیسے فرض کیجیے ہم بیٹھے ہیں یہاں اور ہم کہتے ہیں جناب لندن بڑا شہر ہے، اب لندن بڑا شہر ہے، آیا یہ جملہ امام کا اس پہ صادق آئے گا یہ نہیں؟ میں جو اس سے سمجھا جملے سے یہ ہے کہ وہ صادق آئے گا، اس لیے کہ جس شہر میں آبادی زیادہ ہے تو وہاں مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ ہوگی، اگرچہ اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے لیکن آبادی اس اعتبار سے وہاں زیادہ ہوگی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ لندن میں مثلا کتنے سنٹرز ہیں، کتنی سہولیات مذہبی آپ کو میسر ہیں۔ تو امام یہاں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کو اسلامی سہولیات زیادہ ہوں وہاں اپنی رہائش رکھیے۔ اور اگر فقط پہلے جملے کو دیکھیے کہ بڑے شہر میں رہو، تو اس میں بھی بعض شارحین نے اس کو دوسرے جملے کو الگ کیا، انہوں نے کہا کہ امام کا کلی طور پر ایک حکم ہے کہ بڑے شہروں میں رہو، اور اس میں یہ ہے کہ بڑے شہروں میں یونیورسٹیز زیادہ ہوں گی، مثلا علمی ادارے زیادہ ہوں گے، کتاب خانے زیادہ ہوں گے، اور ایسی چیزیں ہوں گی، تو پھر ان سے انسان کا ذہن بھی وسیع ہوتا ہے، یعنی دنیاوی سہولتیں آپ کو وہاں زیادہ ہوں گی، تو یہ دنیاوی سہولتیں آپ کے عقل اور شعور میں اضافے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی قید لگا کے امام نے یہ مسلمانوں کو اضافہ کر کے پھر اس کو اور واضح کر دیا۔ مجھے یاد آتا ہے مہات اللہ العظمہ آ گئی ہے، فاضل لندکرانی پروردگار ان کو غریق کی رحمت فرمائے، ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو وہ یہ چیزیں فرما رہے، بلکہ ان کی وصیت میں یہ ہے خاص کر لندن کے حوالے سے کہ لندن کے مراکز جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، اس لیے کہ بہرحال دنیا کا ایک مرکز ہے، تو دنیا کے مرکز میں اسلامی مراکز جو ہیں ان کو بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں جو ہے وہ، اور ہمارے ہاں اکثر یہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں گندگی زیادہ ہوتی ہے، یعنی برائی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اس کو جمع کیسے کریں گے؟
جناب امام علیہ السلام کا یہ اگلا جملہ جو ہے وہ اس اگلے سوال کا جواب ہے۔ امام فرماتے ہیں بڑے شہروں میں رہو اس لیے کہ کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مرکز ہوتے ہیں۔ پھر فوراً فرمایا کہ وَاحْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَالْجَفَاءِ وَقِلَّةِ الْآوَانِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، کہ اگر جہاں بھی رہو، بڑے شہروں میں رہو، یہ کلی طور پہ ہوتا ہے، خاص کر بڑے شہروں میں رہنے کے ساتھ چونکہ اس کا ذکر ہے تو امام نے پہلی چیز یہ فرمائی ہے کہ وَاحْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ، غفلت کی جگہوں پہ جیسے بچ کے رہو۔ اب یہ خود بتلاتے ہیں کہ بڑے شہروں میں ایک جو مشکل آپ کو سامنے آئے گی وہاں یہ ہوگی کہ آپ غفلت کے یعنی گناہوں کے اور تقصیر کے مواقع وہاں زیادہ ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنا۔ ایسے نہیں ہے کہ علی کا ایک جملہ لے لیں کہ بڑے شہروں میں رہو اور اگلا یہ ہے کہ بڑے شہروں میں پھر غفلت میں ڈوبے رہو، نہیں، وہاں اگر رہنا ہے تو خبردار ہو کے رہنا ہے۔ بڑے شہر اور بڑی مصروفیات اور بڑے لوگ آپ کو غافل نہ کر دیں، بلکہ بقول علامہ اقبال کے لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں بھی نماز شب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اور آپ کے زندگی کے اوقات میں رہنی چاہیے۔ تو منازل غفلت سے بچو، والجفا، اور بے وفائی کی جگہوں سے بچو۔ جفا کا ظلم بھی معنی کیا جاتا ہے اور بے وفائی دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی وہاں جو زیادتیاں ہوتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تیسری چیز امام نے فرمایا ہے کہ جو طاعت خدا میں جہاں افراد کم ہیں اس حساب سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ ان مقامات سے کہ جہاں اللہ کی اطاعت میں مددگاروں کی کمی ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ۔ البتہ ایک چیز جو ہے وہ ہمارے ہاں سلسلہ یہ ہے کہ آیا نہج البلاغہ سے فقہی احکام اخذ کیے جاتے ہیں یا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ سید رضی نے اس انداز میں ایک پورا باب ہے نہج البلاغہ کے بارے میں، سید رضی نے ان خطبات کو اس انداز سے نہیں پیش کیا کہ جو فقہ کی کتابوں میں پیش کیے گئے ہیں۔ مثلا ہماری فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ چاروں کتب اربع جو ہیں ہماری اصول کافی ہے اور تہذیب ہے، استبصار ہے، من لا یحضر الفقیہ، یہ چار کتابیں ہماری جو ہیں وہ کتب اربع کہلاتی ہیں، جیسے اہل سنت برادران کی سیاہ ستہ کہلاتی ہیں، تو ہماری یہ چار کتابیں کتب اربع۔ تو ان کتب اربع میں زیادہ اصول کافی دیکھیے تو اصول کافی کو بھی شیخ کلینی نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ اصول سے متعلق ہے، اور پھر فروع کافی ہے، اس میں کلی طور پر احکام کی حدیث ہیں، لیکن تہذیب ہو، استبصار ہو یا من لا یحضر الفقیہ ہو، تو ان تینوں کتابوں میں زیادہ بحث ہوئی فروعات دین کی ہے، ان کو ہم احکام کی کتابیں کہتے ہیں۔ پھر احکام کی کتابوں میں اگر کچھ بحثیں عقائد کی بھی آتی ہیں تو وہ بہت کم ہیں۔ نہج البلاغہ کو اس اعتبار سے احکام کے حصے میں علماء شمار نہیں کرتے، الا ان کے نہج البلاغہ سے ہٹ کے بعض چیزیں دوسری کتب روائی میں ہوں تو پھر ان کو وہ مقام حاصل ہوگا، جیسے مثلا جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرمان سے، امام علی رضا علیہ السلام کے ایک فرمان سے، باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کے ایک فرمان سے ایک حکم شرعی ثابت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر اسناد مکمل ہوں گی تو نہج البلاغہ سے بھی حکم شرعی ثابت ہوگا۔ یہ ایک موضوع ہے، اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، جو نہج البلاغہ پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فقہی احکام کتنے نہج البلاغہ سے لیتے ہیں؟ تو نہج البلاغہ کے احکام کو حدیث پیغمبر اور جو عمومی احادیث ہم تک پہنچی ہیں باقی ائمہ کی، ان سے کوئی الگ نہیں ہے، لیکن جو ایک سلسلہ اسناد کے حوالے سے ہے وہ چونکہ مرسل کے حوالے میں آ جاتی ہے، جناب سید رضی نے کچھ ذکر نہیں کیا، اس لیے احکام میں زیادہ نہج البلاغہ کی ابحاث کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ البتہ بعض بزرگان نے اس کو سامنے رکھا ہے، اور پھر نہج البلاغہ کو اور پھر ساتھ دوسری احادیث کو جمع کر کے ان چیزوں کو نہج البلاغہ کے اس فرمان کے حوالے سے ایک تائید کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو یہاں جو بحث عرض کر رہا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ قلت الاعوان علی طاعت اللہ،
ایسی جگہ پہ مت رہو جہاں اللہ کے اطاعت گزار جو ہیں وہ کم ہیں۔ تو فقہی طور پر مثلا آیت اللہ العظمیٰ آغا سستانی کا ایک فتویٰ ہے، باقی مراجع بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ دیجئے۔ اب یہ فتویٰ جو ہے وہ اس کو اگر ہم اس اعتبار سے، یہ ایک بہرحال ہم جب دنیا میں گھر جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت سارے مسائل، اب ہاں فرض کیجئے بعض ممالک میں جہاں پردے کا مسئلہ ہے، یعنی حجاب جو ہے وہ اجازت ہی نہیں ہے اس کی، آیا وہاں ایک مسلمان خاتون کا رہنا جائز ہے یا نہیں جائز، یہ قابل دقت ہے۔ اور میرے خیال میں مراجع کرام کا جب یہ فتویٰ ہے، اور اس کو مزید بھی چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ کلی حکم جو آ گیا ہے کہ آپ جب ایک واجب پہ عمل نہیں کر سکتے تو اس کو آپ جگہ کو چھوڑ دیں، الا ان کے آپ جو ہیں وہ مجبور ہیں، اگر آپ اس جگہ کو چھوڑیں گے تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، یا آپ اتنے دکھ تکلیفیں ہوں گی کہ جو آپ کے برداشت سے باہر ہیں۔ میرے خیال میں ابھی یورپ کے کسی ایسے علاقے میں جو شخص جو ہے وہ، اب کیا کیا جائے، ایران کے شاہ نے ایک دفعہ وہ اس دور میں یہ پردے پہ پابندی تھی۔ اب دیکھیے یہ سلسلہ جو ہے وہ آج کے ساتھی ذکر کر رہے تھے، یا کہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت تک جو کسی ایک شخص کی ذاتی کسی محفل میں سب سے زیادہ خرچ ہوا ہے، یا سب سے زیادہ اس میں اجتماع بڑے لوگوں کا ہوا ہے، تو وہ شاہ ایران، اور میں تفصیل نہیں جان سکا یہ کون سے سال میں، لیکن یہ ہے کہ 64 ممالک کے وزراء یا شہنشاہ اس میں آئے، اور اس نے کسی ایک صحرا میں 3 دن کے لیے وہ سارا اجتماع کیا، اور پھر وہ کہنے لگے کہ بس یہ ایک ہی دفعہ اجتماع ہوا، عربوں میں بھی اس انداز سے اتنی دولت اس ایک 3 روزہ پروگرام پہ خرچ نہیں ہوئی جتنی اس ایک شخص پہ۔ اور یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شاہ ایران کا ایک عجیب سا سلسلہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انقلاب آیا تو اس سے پہلے تہران میں اب تو شور کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ اسرائیل کا سفارت خانہ تھا۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا خمینی کی جو سب سے پہلی تقریر جس کی وجہ سے ان کو ظلم شروع ہوئے، وہ فیضیہ میں جو تقریر تھی وہ خود اسرائیل کے خلاف تھی، یعنی علماء دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن وہیں اسی شاہ نے، ایران کی شاہ نے، اس میں پردے پہ پابندی تھی۔ تو آج یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب شاہ ایران نے جب پردے کی پابندی کی ہے تو وہ اب کہاں جائے آدمی، یہ تو نہیں ہے کہ اب کوئی چھوڑنے کی جگہ ہے یا اس میں۔ تو بہرحال جہاں دین کے مسائل پہ، دین کے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہو، اکثر علماء کا یہی ہے کہ اس جگہ کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو یہاں امام جو فرماتے ہیں وَقِلَّةِ الْأَعْوَانِ عَلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، بڑے شہروں میں رہو لیکن یہ خیال کرو کہ آپ وہاں طاعت خدا میں آپ کے افراد، آپ کے ساتھی جو ہیں وہ کم نہیں ہو، یعنی اگر جہاں بھی رہیں یہ خود ایک توجہ دلانا ہے کہ وہاں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ آپ جوڑے رکھیں، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کیے رکھیں۔ یہاں بعض افراد نے جو ہے اس میں ان تینوں چیزوں کو دیہاتوں کے لیے لیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں جو ہے وہ بدو، اب تک بھی وہ لفظ حدیث کے الفاظ میں جو عرابی کہا جاتا ہے، اس کو عرابی، ہم جس کو اردو میں اس کا ترجمہ بدو کرتے ہیں، خود اس میں ایک قسم کے جو ہے وہ تھوڑا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی حقیر سی چیز ہے عرابی۔ عرابی آتے بھی تھے تو جو ان کا لباس اور ان کا انداز گفتگو اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ظاہر ہے اس میں اور ہوتا تھا، تو جناب پیغمبر اکرم کے ارد گرد بیٹھنے والے اصحاب جو ہیں وہ اس میں گویا ایک مزاحیہ انداز سے دیکھتے تھے۔ جیسے مثلا مشہور کئی دفعہ واقعہ عرض کیا کہ ایک عرابی آیا، اس نے اپنا اونٹ باندھا اور پیغمبر اکرم کے سامنے آیا، یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائیے۔ پیغمبر اکرم نے کسی صحابی کو کہا اس کو سکھاؤ، تو انہوں نے آیت پڑھ کے شروع کیا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
تو انہوں نے کہا بہت شکریہ، ہو گیا ہمارا قرآن۔ تو ہنس پڑے صحابی بھی کہ یہ عرابی جو ہوا یعنی اس میں بدو کا بدو ہوا، تو اس نے پیغمبر اکرم سے خداحافظ کی، تو صاحب ہنسے مسکرائے کہ یہ اتنی دیر میں ایک آیت سن کے جب پڑھ گیا، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ راجع فقیہا، یہ قرآن کو گہرائی سے سمجھ کے جا رہا ہے۔ گہرائی یعنی اس کے ذہن میں یہی تھا، جب یہ یقین ہو گیا کہ اس میں پیغمبر اکرم کے اصحاب اپنی جگہ پہ، لیکن ایک آیت پڑھ کے اس کو یقین ہو گیا کہ وہ دیکھتا ہے، تو یہ دین کی گہرائی ہے۔ ایک واقعہ شیخ بہائی نے کشکول میں لکھا ہے، آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا تھا، اور قرآن مجید میں وہ آیت پڑھ رہا تھا جہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کی بات ہے۔ اس کے آخر میں لفظ ہیں قرآن مجید کی آیت کے عزیز حکیم، وہ عزیز ہے، بادشاہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو وہ آدمی آیت غلط پڑھ رہا تھا، چور والے وہ ہاتھ کاٹنے والی بات تو ٹھیک پڑھ رہا تھا، وہ عزیز حکیم کی جگہ پہ وہ پڑھ رہا تھا غفور رحیم۔ تو وہ جو سن رہا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا آپ پڑھے ہوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہا دو چیزیں الگ ہیں، اگر وہ غفور اور رحیم ہے تو غفور جو پھر ہاتھ کاٹنے کی بات نہیں کہتا ہے، یہ تو اس نے اپنی مخلوق کو یعنی ایک حکمران کے طور پر جو غلط کرتا ہے اس کو غلط کرنے کے لیے ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اس میں یعنی اس جو پڑھ رہا تھا قاری قرآن تھا، وہ بھی حیران رہا کہ یعنی یہ ایک عام بندہ بھی ان لفظوں کے جوڑ کے ہاتھ کاٹنا اور ہے، غفور رحیم اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے۔ وہ تو آیت جیسے پیغمبر اکرم اس آیت کو پڑھ کے روتے تھے اور پوری رات روتے تھے، اگر اس نے غلطی کی ہے تو بندہ تو تیرا ہی ہے۔ یہ اب گناہ کے ساتھ جائیے بندگی کا اس حوالے سے بہرحال اللہ غفور رحیم بھی ہے اور عزیز حکیم بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے عرض یہ کر رہا تھا کہ عرابیوں کا سلسلہ اور بدوؤں کا سلسلہ، بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ بڑے شہروں میں رہو اور دیہات وغیرہ میں چونکہ آپ کے مددگاروں کی کمی ہوتی ہے۔ اب مددگاروں کی کمی دیہاتوں میں بھی ہو سکتی ہے، شہروں میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کلی طور پر جناب امیر علیہ السلام نے پھر بہرحال اس سے میں جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ بڑے شہروں میں رہنے کی اہمیت جناب امیر علیہ السلام نے بتلائی ہے۔ اب اس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے وہ بھی جناب امام نے بیان فرما دیے ہیں۔ نمبر 22 پہ جو امام علیہ السلام نے چیز ارشاد فرمائی ہے، وہ امام یہ فرماتے ہیں کہ وَاقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَىٰ مَا يَعْنِيكَ، یہ بہت مہم جملہ ہے، بالخصوص جس آدمی کو اپنی زندگی کے اوقات کا احساس ہے۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ مطلب کی باتوں میں اپنی فکر پیمائی کو محدود رکھو۔ مفتی صاحب کا ترجمہ ہے وَاقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَىٰ مَا يَعْنِيكَ۔ اس کا آسان ترجمہ کیا جائے تو یہ کہ مطلب کی بات جو ہے اس کو اپنے مد نظر رکھو، فضولیات میں مت پڑھو۔ یہ اس دور کا ایک بہت مہم مسئلہ ہے۔ آپ 3-4 الفاظ ہیں، وَاقْصُرْ رَأْيَكَ عَلَىٰ مَا يَعْنِيكَ، یعنی کا یعنی ماما اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لا یعنی باتیں مت کیجیے، یعنی جن باتوں کا آپ کے ساتھ یا کوئی تعلق نہیں ہے یا جن باتوں کا کوئی مفہوم نہیں بنتا ہے، اردو میں بھی یہ لفظ اتنا استعمال ہوئے، لا یعنی باتیں یعنی فضول باتیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس میں دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بات ہی ایسی ہے کہ جس بات کے کوئی مفہوم ہی نہیں بنتا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ بہت ساری باتیں اچھی باتیں ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ وقت اتنا نہیں ہے، عرض کریں گے۔ امام علیہ السلام نے یہاں بات کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی، لیکن ہم عمومی طور پر اگر اس کو لیں، یہ سوشل میڈیا نے جو ہمارا ایک سلسلہ ہی بگاڑ دیا ہے، ہم اکثر ایسی چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، یا سننے میں یا سنانے میں یا اس کو آگے بڑھانے میں، کہ جن کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لہذا
اپنی رائے کو انہی باتوں میں منحصر کرو جن کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے۔ تعلق کیا بنتا ہے؟ میری اس میں اسی پہ اختتام کرتے ہیں گفتگو کا کہ میری ذاتی زندگی یا میری معاشرتی زندگی، اجتماعی زندگی، کمیونٹی کی جو لائف ہے، اس میں اس بات کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہ میرا ذاتی کوئی اس میں فائدہ ہے، نہ قوم کو اس میں فائدہ ہے، تو اس بات کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا فائدہ کے بجائے جو وہ نقصان ہوتا ہے، اور اگر کسی کا نقصان بھی نہیں ہو تو کم از کم آپ اپنا وقت تو ضائع کر رہے ہیں ایسے فضول باتوں میں مشغول رکھ کے اپنے آپ کو۔ اس حوالے سے میں یہیں گفتگو ختم کروں گا کہ ہمیں جب ایک سیشن ہوتا ہے، جب ایک سٹنگ ہوتی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اسے لیا کیا ہے۔ بعض اوقات ہماری محفلیں گھنٹہ 2 گھنٹہ، بلکہ جوان جو ہیں وہ آج کل جو ہیں وہ ایک عام رواج ہے، کہاں بیٹھتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ جناب رات جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ہم اس طرف تو نہیں جاتے کہ پھر اب ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ یہ کرکٹ جو ہے وہ یہ کھیل ایک ہے ورزش، وہ کہتے تھے جو وہاں کھیل رہا ہے اس کو تو کم از کم اور کچھ، وہ فرماتے تھے کچھ اس کو پیسے مل جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اور کچھ نہیں ہے تو ورزش ہو جائے گی، جو کھیل رہا ہے اس کی تو۔ لیکن یہ جو باہر جو ہے وہ شور کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں گیند اور کہاں اس میں، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا شور شرابہ کرنے میں؟ تو مقصد یہ ہے کہ البتہ یہ ہے کہ اس میں تفریح کے لیے، آپ ابھی تفریح کے لیے، وہ جرمن کا مشہور ہے، پتہ نہیں کہاں تک حقیقت ہے، کہ اس نے 5 دن ٹیم میچ کھیلتی رہی، اور 5ویں دن اس نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ کیا میچ ڈرا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ان کو اٹھا کے پھینک دو سمندر میں۔ 5 دن جو ہے وہ اتنا ٹائم بھی ضائع کیا اور اتنا لوگوں کو بھی، اور آخر میں جو وہ ڈرا ہو گیا۔ بہرحال تفریحی چیزیں یہ علماء نے، بزرگان نے، بلکہ ایک اس میں تھا میچ تھا تو خامنہئی نے خود فرمایا تھا، میں نے بھی اس کو دیکھا ہے۔ اب یہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ بیلنس ہونا چاہیے اس میں، آدمی کئی گھنٹے جو ان چیزوں میں خرچ کرتا رہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اسی طریقے میں بہرحال جناب امیر علیہ السلام یہاں بات کے متعلق فرماتے ہیں کہ اپنی بات محدود رکھو ان چیزوں میں کہ جس کا کوئی مقصد ہو، اپنے آپ کو فضولیات میں مت الجھائے رکھو اور وقت ضائع مت کرو۔ پروردگار ہمیں وقت کی قیمت جاننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آل محمد کے کلام بہترین کلام ہے، اپنا وقت اس میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام.